بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا ٹیسٹ کرانے اور ویکسین لگوانے سے انکار پر امریکی بحریہ کا کمانڈر جاب سے فارغ۔ جنرل بپن راوت کی موت حادثہ یا سازش؟ بھارت میں سوال کھڑے ہونے لگے۔ نائجیریا میں مسجد پر حملے میں 16 نمازی شہید، درجنوں اغوا۔ چائنا نے امریکہ کی جمہوریت کو تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دے دیا۔ ہندوؤں کی متھرا کی تاریخی عیدگاہ پر پھر قبضے کی دھمکی۔ ہر حال میں شکر کرنے کا جذبہ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں مددگار۔ فلسطینی لڑکا جس نے معذور لڑکی سے شادی کر کے سب کے دل جیت لیے۔ فیس بک پروفیشنل پروفائل کے ذریعے اب آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ میں نیوی کے آفیسر کو کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ نیول حکام کا کہنا ہے کہ وہ پہلے اہلکار ہیں جن کو ویکسین لگوانے سے انکار پر فارغ کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ کمانڈر جیسن فشر نے اس حوالے سے کوئی واضح وجہ بتانے سے گریز کرتے ہوئے اسے برطرف آفیسر کے کچھ ذاتی تحفظات قرار دیا۔ فشر کا کہنا تھا کہ ان کو فارغ کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ قانون کی تعمیل نہ کرنے پر ان کی کارکردگی اور صلاحیت پر اعتماد مشکوک ہو گیا تھا۔ جب انہیں ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا تو اس پر بھی انکار کیا۔ پینٹاگون نے تمام سروس ممبران کے لیے ویکسین کو لازمی قرار دیا ہے اور بحریہ کے اہلکار کے پاس نومبر کے آخر تک اپنے شاٹس لینے یا استثناء کی درخواست دینے کا وقت تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اہلکاروں کی جانب سے عقیدے کی بنیاد پر استثناء کے لیے کہا گیا ہے، تاہم ان میں سے کسی ایک کو بھی منظور نہیں کیا گیا۔ جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی موت بھارت میں سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بعض فوجی ہلکے ہیلی کاپٹر واقعہ کو سازش قرار دے رہے ہیں، کیونکہ روسی ساختہ یہ Mi-17 ہیلی کاپٹر ہر موسم میں انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ جنرل بپن راوت کے چیف آف ڈیفنس بننے کے بعد ان کی بھارتی ایئر چیف کے ساتھ چپکلش کسی سے ڈھپی چھپی نہیں۔ یہ واقعہ بھارتی جرنیلوں کے درمیان باہمی چپکلش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی ایئر چیف کا موقف ہے کہ بپن راوت ایئر فورس کو مضبوط بننے میں تعاون نہیں کرتے، اور چائنا نے بھارتی علاقے پر جو قبضہ کیا ہے وہ بپن راوت کی ناقص اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں فوجی جرنیلوں کے درمیان چپکلش کئی مرتبہ منظر عام پر بھی آ چکی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر روانہ بھی ناگالینڈ ایئر بیس سے ہوا۔ دوسری طرف انڈین میڈیا کے مطابق کسان فتح مارچ کرتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ کی ریاستوں کو لوٹ جائیں گے۔ کسان ان سرحدی علاقوں میں اپنی عارضی رہائش گاہوں کو ختم کر رہے ہیں، تاہم وہ کچھ تقریبات کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد ان کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ انڈین کسانوں کی جانب سے 3 زرعی قوانین کے خلاف مسلسل احتجاج کے نتیجے میں 19 نومبر کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں متنازع قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ کسان ٹریکٹرز میں اپنے گھروں کو واپسی کریں گے، جبکہ سڑکوں پر کسانوں کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر فتح مارچ کی منصوبہ بندی جمعے کو کی گئی تھی، تاہم تامل ناڈو میں انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت سمیت 13 افراد کی موت کے واقعے کے بعد فتح مارچ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ نکلنے میں 4 سے 5 دن لگیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے تینوں متنازع قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد کسانوں نے کہا تھا کہ جب تک ان کے دیگر مطالبات بھی نہیں مانے جاتے تب تک وہ احتجاج کے مقامات پر رکیں گے۔ کسانوں نے اپنی واپسی کے فیصلے کا اعلان تب کیا جب مرکزی حکومت نے ان کے مزید مطالبات بھی تسلیم کر لیے اور ایک خط لکھا کہ کسانوں کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں اور مرنے والوں کسانوں کے اہل خانوں کو معاوضہ بھی دیا جائے۔ افریقی ملک نائجیریا میں مسجد پر حملے میں کم از کم 16 نمازی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
ایک گاؤں با آرکی میں ایک مسجد پر مسلح افراد نے عین اس وقت یہ کارروائی کی جب لوگوں کی بڑی تعداد نماز کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ مسلح افراد انتہائی منظم انداز سے موٹر سائیکلوں پر آئے۔ انہوں نے مسجد میں گھس کر فائرنگ کی جس سے 16 نمازی موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ درجنوں نمازیوں کو نہ صرف اغوا کر کے لے جایا گیا بلکہ وہاں موجود افراد نے لوٹ مار بھی کی۔ یاد رہے دوستوں کہ 23 نومبر کو نائجیریا کی ریاست زمفرا میں مسجد میں 5 نمازیوں کو شہید اور 18 کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس برس اکتوبر میں بھی کابوجی نامی ایک گاؤں کی مسجد پر اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں بھی 16 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے جمہوریت تباہی پھیلانے والا ہتھیار بنا ہوا ہے جسے امریکہ دیگر ممالک میں مداخلت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چائنا نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ مشرقی یورپ سمیت دیگر ممالک میں شروع ہونے والی انقلابی تحریکوں کو بھی اکسانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ دیگر ممالک میں مداخلت کرنے کے لیے جمہوریت کا استعمال کرتا ہے اور طویل عرصے سے یہ جمہوریت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ایک ہتھیار بنا ہوا ہے۔ چائنا ہر قسم کی جعلی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے ڈیموکریسی کانفرنس کا اہتمام کرنا نظریاتی تعصب کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے اور جمہوریت کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا ہے، تنازعات اور محاذ آرائی کو اکسانا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے امریکہ نے 9 اور 10 دسمبر کو 2 روزہ ورچوئل کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ نے اس کانفرنس میں چائنا، روس اور دیگر ممالک کو مدعو نہیں کیا تھا، جبکہ امریکہ نے تائیوان کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی جسے چائنا اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے جمہوریت پر منعقدہ کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر متھرا میں ہندوؤں نے تاریخی شاہی عیدگاہ مسجد پر قبضے کی دھمکی اور مسجد کے اندر بھگوان کرشن کی مورتی نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل یہ شاہی عیدگاہ بھگوان کرشن کی جنم بھومی ہے جسے شہنشاہ اورنگزیب نے توڑ دیا تھا اور یہاں مسجد تعمیر کر دی تھی۔ بابری مسجد کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی نظریں متھرا میں 17ویں صدی میں بنائی گئی شاہی عیدگاہ پر ہے، جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ دوسری جانب متھرا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے پرامن ماحول کو کسی صورت خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سوشل میڈیا پر شاہی عیدگاہ مسجد میں مورتی رکھنے کے لیے لوگوں کو اکسانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایودھیا کی بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ایودھیا کاشی میں مندر بنانے کا کام چل رہا ہے اور متھرا کی تیاری ہے۔ ایک حالیہ مطالعے سے انکشاف ہوا ہے کہ پر امید افراد شکر گزاری کا قدرے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے جسمانی اثر کے طور پر بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بہتر حالت میں رہتی ہے۔ ایموشن نامی تحقیقی جرنل میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے اس کے لیے مائی بی پی لیب نامی ایک ایپ استعمال کی۔ 4825 افراد نے اس ایپ کو اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کیا جو بلڈ پریشر نوٹ کر سکتی ہے اور دل کی دھڑکن کا شمار بھی رکھتی ہے۔ اسٹڈی میں امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور ہانگ کانگ کے لوگ شامل تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری اور امید رکھنے والے افراد دن بھر لوگوں پر اچھے اثرات مرتب کیے اور ایسے لوگوں میں بلڈ پریشر کی صورت بہتر دیکھی گئی اور دل کی دھڑکن بھی منظم رہی۔ نفسیات دانوں کے مطابق شکر گزاری کا جذبہ دیگر لوگوں کے لیے امید کا جذبہ اندرونی طور پر انسان کو مطمئن بناتا ہے۔ یہ تحقیق جامعہ مشیگن کے ماہرین نے کی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ شکر ادا کرنے اور امید جیسے عمدہ جذبات انسانی نیند کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ شادی کرنے کے لیے لڑکوں کی پسند خوبصورت اور حسین لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ قدم پہ قدم چل سکیں۔
آج کل جہاں لاکھوں لوگ چھوٹی سوچ رکھتے ہوئے لڑکیوں میں نقص نکالتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سب سے بالا تر ہو کر سوچتے ہیں۔ ہم نے ایسی مثالیں تو دیکھی ہیں جہاں معذور لڑکے سے لڑکی نے شادی کر لی، لیکن یہ ایک ایسے فلسطینی جوڑے کی داستان ہے جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکی معذور ہے، بلکہ یہ دیکھ کر شادی کی کہ لڑکی حافظ قرآن ہے۔ اس فلسطینی لڑکے کو ایک ایسی لڑکی پسند آئی جو حافظ قرآن تھی، مگر اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ معذور تھی۔ اس کی ٹانگیں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بے وقت بمباری میں ضائع ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے اس سے شادی کر کے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہ سکھایا اور بتایا کہ شادی کے لیے خوبصورتی یا ہاتھ پاؤں ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرم و حیا اور گھر کو سنبھالنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ فیس بک نے نئے اور مشہور تخلیق کاروں کے لیے پروفیشنل پروفائل کی سہولت لانچ کر دی ہے تاکہ وہ اپنے مداح اور شائقین خود تخلیق کر سکیں۔ اس کے لیے ایپ میں پروفیشنل موڈ کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی معلومات کریئٹر پیجز میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر شعبے سے وابستہ افراد اپنے ہم مزاج مداحوں اور لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، جن کی بدولت لوگ اپنے پسندیدہ فنکار یا تخلیق کار کو فوری طور پر تلاش کر سکیں گے۔ اس طرح مختلف شعبوں سے وابستہ افراد بھی فیس بک پروفائل کی طرح اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ پروفیشنل موڈ میں جانے کے بعد ریل بونس اور اشتہاراتی آمدنی وغیرہ کی بھی اہل ہو سکیں گے۔ یوں نئی پیشکش کی بدولت لوگ اپنا دائرہ وسیع کر سکیں گے۔ اگر آپ بھی کسی فن کے ماہر ہیں اور آپ بھی اپنی شاعری، گلوکاری، موسیقی اور تحریر وغیرہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں تو پروفیشنل موڈ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی پیشہ ورانہ ماہر تیزی سے رقم بھی بنا سکتا ہے اور ان کے لیے مونیٹائزیشن آسان بنا دی گئی ہے۔ اس پیشکش کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک کو ٹک ٹاک کی طرح مقبول بنایا جائے تاکہ لوگ نوجوانوں سے جڑ سکیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔